بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا موضوع ہے اخلاق نبوی میں حلم و عفو کا بیان۔ فتح خیبر کے موقع پر ایک زینب نامی یہودی عورت نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بطور ہدیہ گوشت بھیجا اور اس کے اندر سخت زہر ملا دیا، سخت قسم کا زہر۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تناول فرمانے لگے تو ابھی پہلا نوالا ہی لیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آگاہ کر دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فوراً ہی اس کو چھوڑ دیا۔ لیکن یہ سارا کچھ جاننے کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ذات کے لیے اس عورت سے کوئی انتقام نہ لیا، بلکہ اسے معاف فرما دیا۔ اور اسی طرح ایک لبید نامی یہودی اور اس کی عورت نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جادو کیا، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے بھی کوئی انتقام نہ لیا، بلکہ اسے بھی معاف فرما دیا۔ سبحان اللہ۔ غزوہ غطفان، جسے غزوہ ذی امر بھی کہا جاتا ہے، میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک درخت کے سائے کے نیچے موجود تھے، چونکہ اس غزوہ کے روز زوردار بارش ہوئی، جس کی وجہ سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی اصحاب رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سب کے کپڑے بھیگ گئے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک درخت کے سائے کے نیچے اپنے کپڑے خشک فرما رہے تھے۔ تو جب کفار نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تو دعثور، جبکہ بعض روایات میں غورس بھی آتا ہے، غورس بن الحارث، جو کہ ایک بہت بڑا پہلوان تھا، جب اس نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک درخت کے نیچے تنہا دیکھا کہ وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ بھی موجود نہیں ہیں، تو وہ فوراً دوڑتا ہوا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تلوار لے کر تان لی، قتل کے ارادہ سے تلوار تان لی، اور کہنے لگا اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اب آپ کو مجھ سے کون بچائے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے میرا اللہ مجھے بچائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو نبوت کی ہیبت و جلال سے غورس بن حارث کے ہاتھ سے تلوار گر پڑی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تلوار اٹھائی اور آپ فرمانے لگے اے غورس، مجھے تو میرے اللہ نے بچا لیا ہے، اب تو بتا، تو اللہ پر ایمان بھی نہیں رکھتا، تو کافر ہے، تجھے کون بچائے گا؟ تو غورس، جو کہ اتنا بڑا پہلوان تھا، نبوت کی ہیبت و جلالت سے کانپنے لگا اور کہنے لگا اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ہی میری جان بخشیں گے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس پر رحم آ گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے معاف فرما دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو غورس اخلاق نبوی سے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس رویہ سے جو اس کے ساتھ پیش آیا، اس قدر متاثر ہوا کہ فوراً کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا، اور پھر اپنی قوم میں جا کر بھی لوگوں کو دعوت دینے لگا کہ آپ لوگ بھی مسلمان ہو جائیں۔
سبحان اللہ، کیا اخلاق نبوی ہیں اور کیا حلم و عفو ہے، کس قدر لوگوں کو معاف کرنا ہے۔ اتنی زیادتی کے باوجود اتنے برے رویے اپنائے گئے، مگر اس کے باوجود بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی انتقام نہ لیا بلکہ معاف فرما دیا۔ ہجرت مدینہ سے قبل کون سے ایسے مظالم تھے جو کفار نے مسلمانوں پر نہ کیے ہوں؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو طرح طرح کی تکالیف دی گئی، آپ پر گندگی پھینکی گئی، طائف میں آپ پر پتھر برسائے گئے، 3 سال آپ نے شیب ابی طالب میں گزارے، آپ کے صحابہ پر ظلم کیے گئے، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان پر طرح طرح کے مظالم کیے گئے۔ اسی طرح آپ کے دیگر صحابہ کرام پر ہر طرح کی تکالیف اور مظالم ڈھائے گئے، مگر جب فتح مکہ ہوا، جب مسلمانوں نے کنٹرول سنبھال لیا مکہ کا، اور انصار و مہاجرین کا لشکر موجود ہے اور کفار کانپ رہے ہیں، ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حکم دیں گے اور ہمارے سر قلم کر دیے جائیں گے، اس ڈر سے کانپ رہے ہیں کہ آج تو ہماری موت آ گئی، آج تو ہمارے پاس کوئی ایسا آپشن نہیں ہے کہ ہم بچ جائیں، اس ڈر سے وہ کانپ رہے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مگر اس حال میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم فرمایا، لا تثریب علیکم اليوم فاذهبوا انتم الطلقاء۔ سبحان اللہ، آج تم سے کوئی مواخذہ نہیں لیا جائے گا، نہیں کیا جائے گا، بلکہ تم سب آزاد ہو چلے جاؤ۔ سبحان اللہ، جنہوں نے اتنے مظالم ڈھائے، اتنی تکالیف دیں، اتنی زیادتیاں کیں، ان سب کو معاف فرما دیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کو اللہ پاک ہمیں یہ توفیق دے کہ انہیں ہم اپنا رول ماڈل بنائیں اور آپ کی سیرت کو پڑھیں، سمجھیں، اس پر عمل کریں، اور پھر لوگوں تک اس کو بیان فرمائیں، لوگوں تک اس کو بیان کریں۔